کیونکہ ان موصوف کی فطرت بن گئی ہے، یا تو وہ ٹانگیں توڑتے ہیں، یا تو وہ ہاتھ توڑتے ہیں، یا کیس کرتے ہیں، یا آج کل وہ کہتے ہیں میں جوتے بھی مارتا ہوں۔ اگر آپ اجتماعی طور پہ ہر اس پروجیکٹ کے خلاف ہیں جو کسی اور کو لیز ملے یا کسی کمپنی کو ملے، تو پھر لسبیلا میں صرف ایک ادارے یا ایسی ایک کمپنی کو آپ ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو بہت بڑی فہرست ہے۔ پھر تو ہمیں اپنی اجتماعی طور پہ ہر اس پروجیکٹ کی مخالفت کرنی چاہیے جس میں حکومت نے آج نہیں 20 سال سے زمینیں دے رہی۔ جب موصوف کے بھائی وزیر اعلیٰ بنے تھے کچھ ٹائم کے لیے، اس کے بعد یہ خود سپیکر بنے تھے، 20,000 ایکڑ لیاری میں وہاں تو زمینیں الاٹ کر دی گئی، جس کو الحمدللہ ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا، کیس کیا، اور ہائی کورٹ نے اس کو کینسل کیا۔ جب حقوں کے خلاف ہنگامے ہو رہے تھے، آپ لوگ گواہ ہوں گے، میں نے کہا یہ آپ لوگ دیکھیے گا 6 مہینے میں بھول جائیں گے، اور وہی ہوا۔ میں نے کسی سے کہا کہ یہ تو بھول گئے، بولا نہیں جی وہ پٹیشن ابھی تک ہے۔ تو میں نے کہا پٹیشن کو پھر جیب میں کیا، یہ فریج میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز جو ایم این اے صاحب کا ہے کہ ایم این اے صاحب ہر چیز کے اوپر کیس کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ آپ لائیں نا ہب میں اسکیمات، ہمیں تو منع نہیں کیا، 35 سال سے آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں، 35 سال سے یہ شہر میں آپ پھریں، اس 35 سال میں آپ مجھے دکھا دیں کوئی ڈھنگ کی اسکیم جو کہ میں اور آپ بولیں کہ جی بھوتانی صاحب نے ہب کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، یہ بڑا روڈ دیا، یہ بڑا کالج دیا، یہ بڑی یونیورسٹی دی، یہ بڑا اسپتال دیا، یہ بڑی لائبریریاں بنائیں، یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیے۔ آپ مجھے 10 اسکیمیں گنوا دیں، 35 سال میں 10 اسکیمیں تو گنوانی چاہیے نا۔ یہ ساکران کا روڈ ہے، دوریجی کا روڈ ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ نے بنایا اپنا حلقہ، دوریجی کا گھر بنایا تو ہب شہر کو بھی بناتے ہیں۔ علی زہری صاحب نے بات کی، حکومت بلوچستان سے کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر یہاں کے لیے کوئی فنڈ دیا تو یہ اپنے گھر کا تھوڑی روڈ بنا رہے ہیں، یہ میرے گھر پہ بن رہا ہے۔ یہ ساری گلیاں کہاں کی بن رہی ہیں؟ آپ جائیں، یہ جو ہمارے چیزل آباد کے لوگ ہیں، یہ جو دوسرے لوگ ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں، پتھر توڑ کے اپنی مزدوری کرتے ہیں، ان کا اگر روڈ، کسی کی گلی، کسی کی نالی، کسی کا حال، کسی کا پانی بن جائے، کس کو نقصان ہے؟ سب کا فائدہ ہے۔ آپ نے اس پہ بھی سٹے لے لیے، یعنی کہ آپ کو ہر چیز پہ سٹے لینا ہے، تو یہ آپ کی میں تو ایم این اے صاحب سے اتنا گیلا نہیں کروں، ان کی فطرت میں اب کیس پڑ گیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز پہ کیس ٹوک کے لگانا ہے۔ اور میں ان کے وکیل ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں کنرانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا خدا را ان کی ساری کیسز نہ اٹھایا کریں۔ تو میں تو حیران ہوں، یہ ہمارے ایم این اے ہیں، صاحب ہیں، یہ کن کن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں۔ بند ڈیم پہ بھی انہوں نے کیس کیا، انہوں نے جلسہ کیا اور کہا کہ جی یہ ڈیم تو ہم نے منظور کروایا۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے بھائی جھوٹ بھی اتنا بولیں کہ کوئی ہضم بھی ہو۔ اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہب کو اچھے لوگوں کی قیادت مل رہی ہے۔ پہلے ہب میں ایسے لوگ نہیں آ سکے جو ان کی بدماشیوں کو فیس کر سکیں، انہوں نے ہب میں صرف بدماشی کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیزوں کو ایک مجموعی انداز میں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ واقعی ان کا کوئی جینوئن کمپلینٹ ہے اگینسٹ، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، یعنی کہ آپ اس کو بیان بھی کریں نا، کہ اگر آپ یا تو ترقی کے خلاف ہیں، کسی کام کے خلاف ہیں، کسی زمین کو کسی ادارے کو ملے یا اس کے خلاف ہیں، پہلے تو مجموعی طور پہ وہ ظاہر ہو۔ اگر آپ اجتماعی طور پہ ہر اس پروجیکٹ کے خلاف ہیں جو کسی اور کو لیز ملے یا کسی کمپنی کو ملے، تو پھر لسبیلا میں صرف ایک ادارے یا ایسی ایک کمپنی کو آپ ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو بہت بڑی فہرست ہے۔ پھر تو ہمیں اپنی اجتماعی طور پہ ہر اس پروجیکٹ کی مخالفت کرنی چاہیے جس میں حکومت نے آج نہیں 20 سال سے زمینیں دے رہی ہیں۔ تو ہم ابھی حالیہ میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں لسبیلا یونیورسٹی کو 3,000 ایکڑ دی گئیں، اس زمینوں پہ دی گئیں جو لوگوں کے قبضے ہیں۔ اسی سومیانی کے اندر ماضی میں 20,000 ایکڑ جب موصوف کے بھائی وزیر اعلیٰ بنے تھے کچھ ٹائم کے لیے، اس کے بعد یہ خود سپیکر بنے تھے، 20,000 ایکڑ لیاری میں، یہ تو پھر بھی پہاڑ ہیں، وہاں تو زمینیں الاٹ کر دی گئی، جس کو الحمدللہ ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا، کیس کیا، اور ہائی کورٹ نے اس کو کینسل کیا۔ اسی طرح ڈی جی سیمنٹ کے پاس ہے، اٹک کے پاس ہے، اور فیکٹریاں ہیں، ہپکو ہے، بائیکو ہے، ساری چیزیں۔ یہاں پہ مسئلہ ہے سیاسی، کہ جو چیز ہمارے توسل سے ہو، ہم سے منظوری لی جائے، ہمارے گھر پہ آ کے کوئی منت کرے، ترلے کاٹے چاٹے اور اپنی آپ کو پیش کرے، پھر تو وہ پروجیکٹ ٹک مار کے ہے۔ جہاں ہمیں کوئی بائی پاس کر کے جاتا ہے، پھر تو ہمیں لسبیلا بھی یاد آ جاتا ہے، لسبیلا کے حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، لسبیلا کی بقا بھی یاد آ جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں، جب ہپکو کے خلاف ہنگامے ہو رہے تھے، آپ لوگ گواہ ہوں گے، میں نے کہا یہ آپ لوگ دیکھیے گا 6 مہینے میں بھول جائیں گے، اور وہی ہوا۔ تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ تو بھول گئے، بولا نہیں جی وہ پٹیشن ابھی تک ہے۔ تو میں نے کہا پٹیشن کو پھر جیب میں کیا، یہ فریج میں رکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ آپ 8 سال سے پٹیشن رکھا، وہ تو کمپنی بن بھی گئی، آپ نے ان کو پریشرائز کیا، انہوں نے آپ سے بات کی، آپ کے مسائل حل ہو گئے، تو اللہ اللہ خیر چلا۔ اس پیرکس روڈ پہ بہت سارے کام آ رہے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں ہمیں
ہب میں آ کے ہم دیکھیں تو یہ ہب کی ترقی بھی انہوں نے نہیں کی تھی. آج اگر ہب میں یہ انڈسٹری نہ ہوتے تو آج آپ سب لوگ یہاں جو موجود ہیں آپ اس ہب شہر میں کیوں قائم ہیں؟ ادھر تو کوئی زمینداری ہے نہیں, ادھر تو یہ فیکٹریاں ہیں, ان فیکٹریوں کی وجہ سے روزگار ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی بارڈر ہے, تو کام کے آپ اگینسٹ نہ ہو. ہاں آپ کی کوئی زیادتی زمین ہے, آپ کی کوئی زیادتی ملکیت ہے, آپ کے کوئی اپنا کلیم ہے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. دوسری چیز جو ایم این اے صاحب کا ہے کہ ایم این اے صاحب ہر چیز کے اوپر کیس کرتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے. پیر عبد القادر گیلانی صاحب جب ایم این اے بنے, ایم پی اے بنے, 4 سال تک ہمارے حلقوں کی اسکیمیں کہہ کے انہوں نے ہائی کورٹ میں کینسل کروائیں. 4 سال اس ضلع کو آپ نے, اس حلقے کو 4 سال تک ڈیولپمنٹ کا کام کرنے نہیں دیا. جب یہ حقوں کا سلسلہ ہوا آپ نے یہاں پہ کیس کیا. میں وزیر اعلیٰ تھا تو آپ نے ساند کے روڈ پہ آج تک کیس لیا تھا, پھر ہائی کورٹ سے ہم لوگوں جیتے. وہ روڈ بھی آپ نے بند کرایا جو کہ 1.5-2 ارب کا روڈ ایک بہت پسماندہ علاقے کو ملانے والا تھا, وہ بھی آپ نے کیس کر کے بند کروایا. آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے, ابھی دیکھیں آپ لائیں نا ہب میں اسکیمات, ہم نے تو منع نہیں کیا. 35 سال سے آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں, 35 سال سے یہ شہر میں آپ پھریں. اس 35 سال میں آپ مجھے دکھا دیں کوئی ڈھنگ کی اسکیم جو کہ میں اور آپ بولیں کہ جی بوتانی صاحب نے ہب کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, یہ بڑا روڈ دیا, یہ بڑا کالج دیا, یہ بڑی یونیورسٹی دی, یہ بڑا اسپتال دیا, یہ بڑی لائبریریاں بنائیں, یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیے. آپ مجھے 10 اسکیمیں گنوا دیں, 35 سال میں 10 اسکیمیں تو گنوانی چاہیے نا. یہ ساکران کا روڈ ہے, دوریجی کا روڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. آپ نے بنایا اپنا حلقہ, دوریجی کا گھر بنایا تو ہب شہر کو بھی بناتے ہیں. آج میں اس روڈ, ان کا حلقہ ہے نا, اس روڈ پہ ابھی آپ دیکھیں اتنی آبادی ہے. جہاں پہ ہم اسکیم لائیں اس پہ اسٹے. علی زہری صاحب نے بات کی, حکومت بلوچستان سے کی, وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر یہاں کے لیے کوئی فنڈ دیا تو یہ اپنے گھر کا تھوڑی روڈ بنا رہے ہیں, یہ میرے گھر پہ بن رہا ہے. یہ ساری گلیاں کہاں کی بن رہی ہیں؟ آپ جائیں, یہ جو ہمارے چیزل آباد کے لوگ ہیں, یہ جو دوسرے لوگ ہیں, بیچارے غریب لوگ ہیں, پتھر توڑ کے اپنی مزدوری کرتے ہیں. ان کا اگر روڈ, کسی کی گلی, کسی کی نالی, کسی کا حال, کسی کا پانی بن جائے تو کس کو نقصان ہے؟ سب کا فائدہ ہے. آپ نے اس پہ بھی اسٹے لے لیے. کیونکہ آپ کو ہر چیز پہ اسٹے لینا ہے. تو یہ آپ کی میں تو ایم این اے صاحب سے اتنا گیلا نہیں کروں, ان کی فطرت میں اب کیس پڑ گیا ہے. ان کے وہ کہتے ہیں ہر چیز پہ کیس ٹھوک کے لگانا ہے. اور میں ان کے وکیل ہیں, ہمارے دوست ہیں, میں کنرانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا خدا را ان کی ساری کیسز نہ اٹھایا کریں, کیونکہ ان موصوف کی فطرت بن گئی ہے, یا تو وہ ٹانگیں توڑتے ہیں, یا تو وہ ہاتھ توڑتے ہیں, یا کیس کرتے ہیں, یا آج کل وہ کہتے ہیں میں جوتے بھی مارتا ہوں. تو میں تو حیران ہوں, یہ ہمارے ایم این اے ہیں صاحب ہیں, یہ کن کن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. ان کی نکالنے آپ پرانی ویڈیو کہ میں دیکھوں ابھی سی پہ کیسے چلے گا, میں دیکھوں ابھی گوادر کے مسائل کس طرح حل نہیں ہوتے. اور اب اسلم بوتانی ایم این اے جب بنے گا تو پھر گوادر کی ترقی آپ دیکھنا. وہ گوادر کی آپ ترقی چھوڑ دیں, اپنا اس شہر کو بنا لیتے, بڑی بات ہے. تو ہم بہت بڑے بڑے دعوے دار ہیں اور ہماری باتیں اصل میں کچھ اور ہیں, پیچھے کچھ اور ہے, مقصد کوئی اور ہے. ان کو میں یہ کہوں گا کہ ڈیم, ہب ڈیم, وندر ڈیم پہ بھی انہوں نے کیس کیا, انہوں نے جلسہ کیا اور کہا کہ جی یہ ڈیم تو ہم نے منظور کروایا. تو میں نے کہا خدا کے لیے بھائی جھوٹ بھی اتنا بولیں کہ کوئی ہضم بھی ہو. حکومت بلوچستان کا پروجیکٹ, حکومت بلوچستان اس سے فنڈنگ, وفاق میں اس کی پی ڈی ڈبلیو پی, سی ڈی ڈبلیو پی منظور کرانا, یہ سارا حکومت بلوچستان کی ذمہ داری. اور یعنی کہ غلطی سے جو بھی وزیر اعلیٰ میں اور محکمہ بھی میرا کہتا نہیں کرائے ہم نے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کس طرح کرائے ہوں گے, کہاں سے کرائے ہوں گے. پھر کہتے ہیں 1965 میں منظور ہوئی ہے, وہ زمانے کا ہے. پھر کہا کہ زرداری صاحب نے اس کا انوگریشن کرایا. بالکل آپ لوگوں نے انوگریشن کروایا, لیکن آپ نے ایک ایسی چیز کا انوگریشن کرایا جس کی نہ بنیاد تھی نہ کچھ تھا. ہم نے اپنی گورنمنٹ میں آ کے پوش کیا, پھر انہوں نے اس پہ بھی کیس کیا. آپ سوچیں کہ وندر ڈیم پہ بھی کیس کیا, اور میں بھی آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں, وندر ڈیم پہ بھی کیس کیا. پھر کہتے ہیں وندر ڈیم ہم نے بنایا. تو بھائی ایک چیز لیں نا, یا تو آپ نے کیس کر کے بند کرایا یا تو آپ نے بنایا. اگر آپ نے بنایا ہوتا تو آپ تو کبھی کیس نہ کرتے. اب حالیہ میں یہ کیا ہے کہ بیچارے وہاں ایک ہی گاؤں ہے خمیسہ گوٹ, سب زیادہ متاثر لوگ, جھوپڑیوں میں رہنے والے, مزدور کرنے والے لوگ. ان کا معاوضہ جب آیا ہے تو ڈی سی صاحب سے اور ایس ایم بی آر میں ایس ایم بی آر روشن صاحب سے کہوں گا کہ پلیز چیف سیکرٹری صاحب آپ لوگ عوامی لوگ مسائل کو حل کریں, ان کو دشوار نہ کریں. 1.5 سال بڑے مشکلوں سے ان کی کمپنسیشن کی فائل کو پروسیس کروائے. اب جب سب پروسیس ہو گیا کہتے جی غلط ہوئے. اب وہ پروسیس پھر سے شروع ہوگا
تو ان لوگوں کو 1.5 سال پہلے جو کمپنسیشن ملنی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں مہنگائی کتنی ہے، اس رقم میں اور آج کے رقم میں زمین آسمان کا ویسے ہی فرق آ گیا ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو ویسے ہی گر گئی ہے۔ ادھر بھی آپ کا کیس، یعنی کہ آپ لوگوں پہ بھی کیس کرتے ہیں، سرمایہ داروں پہ بھی کیس کرتے ہیں، کمپنیوں پہ بھی کیس کرتے ہیں، حکومت میں بھی کیس کرتے ہیں۔ اب خدا جانے ابھی آنے والے دنوں میں اور کون کون سے نئے نئے کیسز ہیں، تو جتنے بھی ان کے وکلا دوست ہیں تھوڑا سا معذرت ان سے کر لیا کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک بڑی اچھی پیش رفت کی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا قیام آیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے ایک بہت اچھا بیس بنایا، اور میں شروع سے کہتا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا ہے، دوران وزیر اعلیٰ بھی کہا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کو کہیں اور سے نقصان نہیں ملتا، اس کے اندر سے ملتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ ہم نے جس صورت میں دیکھی، جو سب سے پہلا کیمپین بلوچستان عوامی پارٹی کو کمزور کرنے کا شروع کیا، وہ سردار صالح محمد بھوتانی صاحب نے شروع کیا تقریباً کوئی 3 سال پہلے، جب ان کے اندر ایک خواہش ظاہر ہوئی کہ جی میں اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اور بھی آئے، کیونکہ ان کو یہ کسی طریقے سے عزم نہیں ہو رہا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی پبلک میں اتنی جگہ کام کر رہی ہے اور ان پریزیڈنٹ۔ دیکھیں آج تو ہم نہیں ہیں نا اقتدار میں، ہمیں تقریباً 16 مہینے ہو گئے، ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں۔ آپ جائیں بلوچستان میں، جائیں بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں، کوئٹہ میں جائیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ حکومت تھی، کام کر رہی تھی، کام ہو بھی رہے تھے، آج نہیں ہو رہے۔ تو ابھی تک الحمدللہ ہم اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ دیکھیں سیاست میں آنے والے چیزوں میں وقت بتائے گا، رابطہ دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہے۔ جیسے دیکھیں میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی لوگوں کے ساتھ ہے، پاکستان مسلم لیگ میں بھی ہے، جمعیت علماء اسلام میں بھی ہے، ہر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی وابستگی دوستی ہے۔ خواہشمند ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ ہر پارٹی خواہشمند ہوتی ہے کہ اس کے پارٹی کے اندر دوسرے پارٹی کے لوگ یا کچھ ایسی شخصیات ہیں جو آئیں اور ان کی پارٹی کے اندر بیٹھ کے کام کریں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب صلاح مشورہ کرتے ہیں، ہماری تو پوری کوشش ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو مستحکم کریں، مضبوط کریں اور اسی پلیٹ فارم کو آگے کی طرف لے جائیں۔ لیکن اگر ہم اس ماحول کو دیکھتے ہیں کہ لوگ بضد ہوں، ہماری پارٹی کے لوگ جو اس کو کمزور کریں، تو آگے جا کے حال احوال دیکھیں گے۔ کیونکہ ابھی قدوس صاحب نے حالیہ پریزیڈنٹ شپ کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن سے کرایا ہے، جو کہ پہلے نہیں آتا تھا لیکن ابھی چند دنوں سے ان کا نام آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرح بڑھتی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے سیاست میں سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو ہم نے تو اس حوالے سے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ ہماری دوستی ہے، ہماری تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، اور میل ملاپ بھی رہتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا اس کو دوستوں کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، حلقے کے لوگوں کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ مشورہ کر کے انشاءاللہ آگے ایک فیصلہ بھی کریں گے، طریقہ کار بھی بنائیں گے۔ ہمیشہ سے سیاست رہا ہے، ہم نے تو سیاست سے کبھی کنارہ کش نہیں کیا ہے، اور جو موقف ماضی میں رہا ہے، کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، آگے بھی وہی ہے۔ موقف بڑا سمپل ہے، علاقائی سطح پہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں، ان کے مسائل کے لیے اپنی آواز جتنے بھی ہمارے اسمبلی ہیں ان میں اٹھائیں، اقتدار ملے، فنڈ ملے، عوام کے لیے خرچ کریں تاکہ ان کی آسانی ہو۔ پہلے بھی یہی کیا، انشاءاللہ آگے بھی یہی کریں گے، اور یہی موقف رہا ہے۔ ہب میں ہمیشہ میں نے کہا ہے، آپ میرے 2018 کا نکال رہے ریکارڈ، 2013 کا نکال رہے ہیں، خاص کر 2013 کا، میں نے سب کو کہا کہ جب تک ہب کے لوگ ایک ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کا شہر ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اور آپ اس سے دو چار ہو رہے ہیں، میں نہیں ہو رہا۔ میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی فیملیز تعلیم سے منسلک، گلی میں جانا، بجلی سے متاثر، ہال، روڈ، آپ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اگر اپنے اندر یہ اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے، آج اتنی ساری پارٹیاں مل کے بھی انہوں نے وہ پوزیشن حاصل نہیں کی۔ الحمدللہ ہب کے لوگوں نے ہم پہ ایک بہت بڑا اعتماد ظاہر کیا ہے ووٹ دے کے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سارے حد بندیاں غلط کی ہوئی ہیں، کہیں 4000 پہ کاؤنسلر بن رہے اور کہیں جو ہے وہ 600 پہ بھی کاؤنسلر بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہب کو ہم نے پہلے بھی الحمدللہ ہب کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ یہ الگ بات تھی کہ ہب میں ماضی میں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ میں ہوں، مجھے ایک صوبہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، سیاست بھی کرنی ہوتی ہے، حلقہ بھی بہت بڑا ہے، اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہب کو اچھے لوگوں کی قیادت مل رہی ہے۔ پہلے ہب میں ایسے لوگ نہیں آ سکے جو ان کی بدمعاشیوں کو فیس کر سکیں۔
انہوں نے ہب میں صرف بدماشی کی ہے، پولیس کے ذریعے، ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، ہیڈ ماسٹروں کے ہیڈ کے ذریعے. آپ ابھی بھی ان کی فہرست نکالیں جو اپنے آپ کو بڑے پراسا کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست میں ہم نے بڑی شرافت کی سیاست کی ہے، تو پھر آپ کیوں لیویز والوں کو ٹرانسفر کراتے ہیں؟ آپ کیوں ماسٹروں کو ٹرانسفر کراتے ہیں؟ آپ ایس ایچ او کو کہہ کے کیوں لوگوں کو یرغمال منگواتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کی سیاست چلی اسی وجہ سے رہی ہے. اور میں ضلعی انتظامیہ کو بولوں گا کہ دیکھیں یہ دن بڑے لمبے نہیں ہوتے. میں ان کی زبان تو استعمال نہیں کروں گا کہ ابھی کوئی آئے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا یا اس کے پاؤں توڑ دوں گا یا ہاتھ توڑ دوں گا یا جوتے ماروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ مسائل، اس طرح کی سیاست الحمدللہ ہم نے نہیں کی ہے اور نہ ہی ہمارا شوق ہے. لیکن آپ لوگ سے بھی میں کہوں گا کہ آپ افسران لوگ ان کی کوئی ناجائز جتنے بھی مطالبات ہیں لوگوں کو پریشر دینے کا، اس سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ آپ لوگوں کے لیے کیسز بن جائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات بنے. ہم کسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر انتہا کی حد تک افسران اور لوگ اگر جائیں گے اور سائیڈ لیں گے تو یقینی طور پہ ہم بھی مجبور ہوں گے، پھر ہم بھی کیس کر سکتے ہیں. ہم بھی حق اپنی عزت کے لیے، اپنے لوگوں کے حق کے لیے پورا رکھتے ہیں. اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ اس حوالے سے انشاءاللہ اس دفعہ ماشاءاللہ یہ نہیں کہ میرے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، علی حسن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چندال صاحب بھی بیٹھے ہیں، لالا یوسف والے ہیں، رجب ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، بہت سارے اقوام ہیں جو ہب میں ہمارے سے وابستہ ہیں. بہت مختلف اقوام ہیں، مری ہیں، بگٹی ہیں، مکسی ہیں، دوسرے ہیں، سولنگی ہیں، لوگ گونجے ہیں، خاص کیلی ہیں، شیخ ہیں. میں ان سب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ساتھ بن کے رہیں. اگر ہم لوگ نے قومیت کی، ہم اس شہر کو ترقی نہیں دے سکتے اور آپ لوگ کی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. ہم سب نے ایک بن کے رہنا ہے اور اس شہر کو بہتر بنانا ہے. اور ان کی یہ جو بلیک میلنگ کی سیاست ہے، اس سے انشاءاللہ اس شہر کو ہم نے دور لے جانا ہے. اور لوگوں میں یہ خوف جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ جی ہر آدمی ایک خوف کا شکار ہے کہ جی اگر ان کے اگینسٹ ہم جاتے ہیں، ان کے خلاف ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمیں یہاں بھیج دیا جائے گا. اس بت کو ہم نے توڑنا ہے اور انشاءاللہ وہ آدھا بت تو ٹوٹ گیا ہے، اللہ نے کہا تو انشاءاللہ یہ پورے بت کو بھی توڑیں گے. تھے ہب بھی آئے تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ ان کے پاس پینڈنگ رکھا ہوا ہے. اور میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں کبھی کسی ضلع کے مخالف نہیں ہوں، آپ میری ریکارڈنگ پرانی بھی نکال لیں، لیکن جو چیز سیاسی بنیاد اور پسند اور ناپسند پہ ہو اس پہ میرا اختلاف ضرور ہے. یہ اختلاف میرے ضلع کے حوالے سے بھی تھا، اور آج یہ جو موصوف نے سارے کیسز کیے ہیں کسی پروجیکٹ کے خلاف، کسی زمین کے خلاف، ان کے پیچھے بھی یہی ہے کہ آپ ہر پروجیکٹ کے پیچھے جو آپ کا منطق ہوتا ہے وہ منطق ذاتیات کے حوالے سے آپ کا ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ فیصلہ ہو ایک مجموعی رائے کے حوالے سے ہو. ضلع کے حوالے سے بھی میں نے یہ بولا کہ آپ صرف 2 لکیریں کھینچ کے ضلع کو تو تقسیم نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ نے ضلع تقسیم بھی کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کرنا ہے، تو کچھ چیزیں پھر آپ کو اس ضلع کی بھی سوچنی ہے، کچھ اس ضلع کی بھی سوچنی ہے، یا صرف آپ نے 2 لائنیں مار دینی ہے کہ جی یہ ادھر چلائے. اب اس کی سب سے بڑی کمزوری تو آپ دیکھیں کہ اس ضلع کے کچھ حلقے میرے پاس ادھر ہیں، یعنی کہ ابھی کیا ہوگا، یعنی کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ آدھے بٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ضلعی طور پہ، انتظامی طور پہ وہ ہب کے انڈر ہیں، لیکن حکومتی لحاظ سے جو ایم پی اے بنے گا ہم ان کے پیچھے ہیں، تو خوار ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ تو ادھر سے ایک آدمی زور لگائے گا، ادھر سے وہ ایک آدمی زور لگائے گا. تو کم از کم ایک طریقہ کار ہوا. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب اس کو غور سے ایک دفعہ پھر دیکھیں اور اس کو ری وزٹ کریں اور طریقہ کار کو دیکھا جائے کہ کیا طریقہ کار ٹھیک تھا، کیا منصفانہ تھا، کیا کسی منطق کے پیچھے تھا، یا ایسی خواہشات کے بیس پہ کیبنٹ سے یہ ڈیسیجن لیا گیا اور آج تک وہ پینڈنگ میں ہے.